اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، وہ کون سے صحابی تھے جن کو اذان کے الفاظ خواب میں سکھائے گئے؟ فتح مکہ کے وقت بنو حارث بن خزرج کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کون سے صحابی عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ کون سے صحابی نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ناخون تبرک کے طور پر عطا فرمائے؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر یہ دعا کی کہ اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے تاکہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہ دیکھ سکوں؟ اور ان کی اس دعا کے بعد واقعی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کیوں آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ نماز کی شروعات میں جب اذان کا انتظام نہیں تھا تو کس طرح صحابہ اکرام کو مسجد میں بلایا جاتا تھا؟ اور وہ کون سا موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال اتار کر صحابہ اکرام میں تقسیم فرمائے؟ وہ کون سا واقعہ تھا جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے گھر والوں اور میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور پیارے ہیں؟ اور وہ کون سا جملہ ہے جو اذان میں نہیں لیکن اقامت میں 2 بار دہرایا جاتا ہے؟ میرے پیارے دوستوں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آسان اور سلیس انداز میں جانیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے یار دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر کیجیے، کیونکہ اگر ہم اپنا اتحاد جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آئیے ہم اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ بن زید ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن زید الانصاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو خود بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی ساکھ بنو جرہم سے تھا۔ آپ بیعت عقبہ میں ان 70 صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا۔ فتح مکہ کے وقت قبیلہ بنو حارث بن خزرج کا جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ہی آپ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اس زمانے میں بہت کم لوگ اس فن سے واقف تھے۔ آپ کی اولاد مدینہ میں رہی۔ آپ کے بیٹے کا نام محمد تھا، جن کی والدہ کا نام سعدہ بن قلیب تھا۔ آپ کی ایک بیٹی کا نام ام حبیب تھا، جن کی والدہ یمن سے تھیں۔ آپ کے ایک بھائی کا نام حریث بن زید تھا، جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور وہ بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کی ایک بہن قریبہ بن زید تھیں، جو صحابیہ تھیں۔ میرے دوستوں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ آپ نے یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہی الفاظ اذان سے پکاریں جنہیں عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد پہلی ہجری میں واقع ہوا۔ حوالہ الاستاب فی معرفت الحساب جلد 3 صفحہ 913 میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، اسے دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو خبر دے دیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پسند نہیں فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ نرسنگھا یعنی بگل بجا دیا جائے، جیسے یہود اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ناپسند کیا اور فرمایا یہ تو یہودوں کا طریقہ ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ نکوس بجا لیا جائے، جیسے نصارہ یعنی عیسائی بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناپسند کیا اور فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکرمند ہو گئے اور اس معاملے میں تشبر کرنے لگے۔
پھر آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نقوس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ نقوس بیچو گے؟ اس شخص نے پوچھا، کیوں؟ تم اسے کس کام میں لوگے؟ میں نے کہا، ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ تب اس نے مجھے اذان کے الفاظ سکھائے اور انہیں دہرایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 2 بار، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، 2 بار، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، 2 بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر 2 بار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اقامت سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اقامت میں 2 جملے زیادہ ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ چاہے تو یہ خواب سچا ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم نے دیکھے ہیں وہ بتاتے جاؤ۔ بلال انہی الفاظ میں اذان دیں کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ پھر عبداللہ بتاتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کے مطابق اذان دینے جاتے۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے، اپنی چادر کھینچتے ہوئے باہر آئے اور بولے، اس کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہی خواب دیکھا جو عبداللہ نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہی بات پکی ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شروع میں نماز کے لیے کوئی اعلان یا اذان کا انتظام نہ تھا۔ صحابہ کرام وقت کا اندازہ کر کے خود ہی نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس طریقے سے اطمینان نہیں تھا۔ جب مسجد نبوی بنائی گئی تو یہ سوال اور اہم ہو گیا کہ مسلمانوں کو وقت پر کیسے جمع کیا جائے۔ کسی صحابی نے رائے دی کہ نصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے، کسی نے یہود کی طرح نرسنگا بجایا جائے، اور بھی رائے پیش ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو طے کر دیا جائے جو نماز کے وقت اونچی آواز سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ کام وہ کریں گے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال اونچی آواز میں الصلاۃ جمیعا کہہ کر پکارتے اور لوگ جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی کام کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں بلانا ہوتا تو یہی آواز دی جاتی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا،
پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایک شخص کو اذان کے طور پر یہ الفاظ پکارتے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ یہ الفاظ حضرت بلال کو سکھا دیں۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب حضرت بلال نے پہلی بار ان الفاظ میں اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے وہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے تھے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا انہی الفاظ کے مطابق وحی بھی ہو چکی ہے۔ بشیر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اذان خواب میں دکھائی گئی تھی، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور وہی مال ان کا ان کے بیٹے کا گزارا چلانے کا ذریعہ تھا، لیکن انہوں نے پورا کا پورا مال صدقہ کر دیا اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپردگی میں دے دیا۔ جب انہوں نے یہ مال دے دیا تو ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید نے سارا مال صدقہ کر دیا ہے اور اسی پر ان کی زندگی چل رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کو بلایا اور فرمایا بے شک اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، لیکن جو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اللہ نے اسے قبول کر لیا، لیکن اب اسے اپنے والدین کو میراث یعنی وراثت کے طور پر واپس کر دو۔ بشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس مال کو میراث میں پایا اور آگے ان کے بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناخون تبرک کے طور پر عطا کیے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں قربانی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ انصار میں سے ایک اور صحابی بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم فرمائیں تو حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو کچھ نہ ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اپنے مبارک بال اتروائے اور انہیں صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مبارک ناخون کٹوائے اور وہ حضرت عبداللہ بن زید ان کے انصاری ساتھی کو عطا فرمائے۔ حوالہ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 406۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے گھر والوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ یاد آتے ہیں اور صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کیا تو مجھے خوف ہوا کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ بلند مقام عطا فرمائے گا، اور میں ڈر گیا کہ جب میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں تو آپ کو وہاں نہ پا سکوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ فرمایا، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام یہ آیت دے کر نازل ہوئے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں، علامہ جرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مختلف تفسیروں میں یہ واقعہ حضرت صہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کیا گیا ہے، لیکن تفسیر انبوء الحیات میں مقاتل بن سلیمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے خواب میں اذان دی۔ علامہ جرقانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ممکن ہے دونوں صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہی ہو اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے جذبات کئی صحابہ کرام نے بھی بیان کیے ہوں۔ میرے دوستوں، تفسیروں میں حضرت صہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے
اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ آپ سے دور رہ کر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کا چہرہ غمگین تھا اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شہوانہ، تمہارا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی درد، مگر جب میں کچھ دن تک آپ سے ملاقات نہیں کر پاتا تو بے چینی اور ڈر چھا جاتا ہے، تب تک جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اور جب میں نے آخرت کو یاد کیا تو مجھے پھر خوف ہوا کہ وہاں شاید میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اور اگر میں جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو پھر کبھی آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں، علامہ جرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے۔ ان کا بیٹا آیا اور خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زید نے دعا کی، اے اللہ، میری نظر لے لے تاکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہ دیکھ سکوں۔ پھر شرح جرقانی میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد ان کی نظر چلی گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ حوالہ شرح جرقانی علی المواہب، جلد 9، صفحہ 84-85۔ میرے دوستوں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ نے لکھا کہ ان کی وفات غزوہ احد کے بعد، مگر زیادہ تر بیان یہی ہے کہ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہ جو نظر جانے والا واقعہ ہے، اگر اسے صحیح مانا جائے تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی، اور ان کی نماز جنازہ خلیفہ مسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کروائی۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں اسلامی تاریخ میں بے پناہ مقام حاصل ہیں۔ اذان جیسے اہم عمل کا تصور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت کو عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں نور ڈالتا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو رحمت اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں اس سبق دیتی ہے کہ جب کوئی عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ نے اذان کا خواب دیکھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، اور آج وہی اذان پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن اس ایک خواب کی وجہ سے کروڑوں مسلمان نماز کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ ایک اور سبق ہمیں آپ کی انفاق پسندی سے ملتا ہے، اور جب آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال تھی۔ آپ نے دعا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور کو نہ دیکھ سکوں، اور پھر واقعی آپ کی نظر چلی گئی۔ یہ محبت ہمیں بتاتی ہے کہ اصلی عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک پیغام ہے کہ ایمان سچائی صرف عبادت میں نہیں بلکہ قربانی، انفاق اور محبت رسول سے ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے یار، دوست، رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوست۔